IMF نے بجلی مہنگی کرنے کا کہا، وزیر اعظم نے انکار کر دیا۔ IMF کی انکم ٹیکس بڑھانے کی شرط بھی نہیں مانی۔ بین الاقوامی ادارہ چاہتا تھا 150 ارب کے مزید ٹیکس لگائیں، ہم نے کہا متبادل نکالیں گے، ٹیکس نہیں بڑھائیں گے، غریب اور تنخواہ دار پر مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے اقتصادی سروے پیش کر دیا، بتایا ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا، اللہ کی طرف سے ترسیلات زر رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھی $1 بلین آ چکے ہیں۔ چینی، گندم کی درآمد اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے کرنٹ خسارے پر اثرات آئے۔ حکومتی اقدامات سے زراعت میں 2.77% گروتھ ہوئی۔ پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ چیلنج ہے، قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامی انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ فیٹف میں بھی اچھی پرفارمنس ہے لیکن گرے لسٹ سے نکلنے کی پیشگوئی نہیں کر سکتے۔ وزیر خزانہ کی وزیر اعظم سے ملاقات، اکنامک سروے 2020-21 پیش کیا۔ سلامتی کا سودا کر کے IMF سے قرض لیا گیا، معیشت تباہ ہو چکی، اقتصادی سروے کیا پیش کریں گے؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا الزام، لیگی رہنما بولے کوئی پیمانہ ایسا نہیں جس میں پاکستان نے ترقی کی ہو، حکومت کو عددی برتری حاصل ہے، بجٹ پاس کر کے عوام کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ حکومتی نمائندے روز نیا جھوٹ بولتے ہیں، کہتے تھے گردشی قرض پر قابو پا لیا، اب پتہ چلا بجلی کی کمی ہے، آج پورے ملک میں بجلی نہیں ہے۔ ہمارے دور حکومت میں ان دنوں 0 لوڈ شیڈنگ تھی، 24,000 میں سے 12,000 میگا واٹ نواز شریف نے لگائی۔ سستی ترین بجلی نواز شریف کے لگائے ہوئے پلانٹس بنا رہے ہیں، کسی کو شوق ہے تو مناظرہ کر لے۔ یہی لوگ کہتے تھے کلبھوشن کا وزیر اعظم نام کیوں نہیں لیتا؟ یہ کلبھوشن یادیو کے لیے اس قومی اسمبلی سے قانون پاس کروانا ایک ثواب ہے۔ وہ کام کر رہے ہیں جو ہندوستان چاہتا ہے۔ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہو کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں کلبھوشن سمیت سزا پانے والے غیر ملکیوں کو ہائی کورٹ میں اپیل کے حق کا بل منظور، اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، ایوان سر پر اٹھا لیا، کلبھوشن کو پھانسی دو کے نعرے، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ احسن اقبال نے کہا ایسی قانون سازی کر کے ہمارے منہ پر کالک ملی جا رہی ہے، کل تک وزیر اعظم کا کلبھوشن کا نام نہ لینا جرم کہا جاتا تھا، آج ایوان میں اس کے لیے بل پاس کرانا ثواب ہے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا احسن اقبال نے عالمی عدالت کا فیصلہ پڑھا ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ عالمی عدالت انصاف نے واضح طور پر اپیل کا قانون لانے کا کہا، بل پاس نہ ہوتا تو بھارت UN میں جاتا اور عالمی عدالت میں توہین کا مقدمہ کرتا۔ پاکستان کے مفاد میں اپوزیشن کو مل کر اس قانون کو منظور کرانا چاہیے تھا۔ ہنگامہ خیز اجلاس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کا بل بھی منظور، اپوزیشن نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ ای ووٹنگ کرانی ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا را ہمارے الیکشن سسٹم کو ہیک نہیں کرے گی؟ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا حکومت اپوزیشن کے حقوق نہیں چھین سکتی، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق ملنا چاہیے لیکن ایسے نہیں جیسے حکومت چاہتی ہے۔ کلبھوشن کو NRO دینا تھا تو آرڈیننس سے کیوں دیا؟ کشمیر کا وکیل بننے کا دعویٰ کرنے والا کلبھوشن کا وکیل کیسے بن گیا؟ بلاول بھٹو نے ٹویٹ میں لکھا قانون سازی میں پارلیمان کا کردار مکمل طور پر مجروح کر دیا گیا، الیکشن میں دھاندلی بل، کلبھوشن کو NRO دینے کا بل زبردستی منظور کرایا۔ ایک طبقہ ملک لوٹ کر پیسہ باہر بھیجتا ہے، دوسرا وہاں سے کما کر پاکستان لاتا ہے۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے رہے ہیں اور یہ ان کے حقوق کا قتل کر رہے ہیں، یہ قاتل ہیں۔ یادو کی کہانی ہم نے نہیں تم نے بگاڑی، بھارت پاکستان کو ICJ میں لے جانا چاہتا ہے، اپوزیشن کی بینچز سے ہندوستان کی بولیاں سنائی دے رہی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی میں خطاب، راجہ پرویز اشرف نے کہا وزیر خارجہ نے اپوزیشن کو ہندوستان کی بولی بولنے والا کہہ کر پاکستان کی نصف آبادی کی توہین کی، وزیر خارجہ معافی مانگے، ڈپٹی اسپیکر یہ الفاظ حذف کریں۔ جس دن یہ گروتھ ریٹ کے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے ایشو کیے تو اپوزیشن نے طوفان کھڑا کر دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ گھڑے ہوئے نمبر ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کا مطلب تو وہ تسلیم کر گئے
کہ یہ نمبر جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور ان کے مطابق ناقابل یقین ہونے تک اچھے ہیں۔ گروتھ ریٹ پر اپوزیشن نے طوفان کھڑا کیا۔ ان کا رویہ بتا رہا ہے کہ گروتھ ریٹ بہت اچھا ہے۔ اسد عمر کی AY نیوز کی خصوصی بجٹ ٹرانسمیشن میں گفتگو، کہا پاکستان کی معیشت میں لوگوں کی توقع سے زیادہ بہتری ہوئی، IMF کا دعویٰ غلط اور حکومت کا درست ثابت ہوا۔ نون لیگی رہنما محمد زبیر نے دعویٰ کیا برآمدات نہیں بڑھی، 3 سال کے مقابلے میں اب بھی کم ہے، حکومت صرف اپنی معاشی کارکردگی اچھی دکھا رہی ہے۔ چیئرمین آل پاکستان کسان اتحاد محمود بخاری کہتے ہیں وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا کہ زراعت کو اٹھائیں گے تو ملک اٹھے گا، صنعت بھی زراعت سے منسلک ہے، سی پیک زراعت میں انقلابی تبدیلیاں لائے گا۔ PTI حکومت 8,400 ارب روپے کا بجٹ کل پیش کرے گی۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 5,800 ارب سے بھی زائد، دفاع کے لیے 1,330 ارب روپے مختص ہوں گے، 3,100 ارب روپے سود کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال GDP کا ہدف 4.8% ہوگا۔ زرعی شعبے کی شرح نمو 3.5%، صنعتی شرح نمو کا ہدف 6.8% رکھا جائے گا۔ PSDP کے لیے 2,100 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، صوبوں کا حصہ 1,202 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ کھاد پر سبسڈی کسان کارڈ سے ہوگی، کسانوں کو DAP کھاد کے لیے 2,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی ملے گی۔ گندم ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیوٹی فری پلاسٹک گودام استعمال ہوں گے۔ برآمدات بڑھ کر 22.5 ارب ڈالرز ہو چکی ہیں۔ مشیر تجارت رزاق داؤد کہتے ہیں اس ماہ کے آخر تک برآمدات 25 ارب ڈالر تک ہو جائیں گی۔ ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار نے کہا حکومت نے گندم کی قیمت میں فی من 500 روپے اضافہ کیا، جس کی وجہ سے فصل اچھی ہوئی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے بتایا لاک ڈاؤن میں 169 ارب بانٹے، ماضی میں بجٹ سیاسی مقاصد میں استعمال کیا گیا، مخلصانہ کوششیں حقدار تک پہنچیں۔ عالمی مالیاتی ادارے JP مورگن نے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے بہتر ملک قرار دے دیا۔ رپورٹ میں لکھا رواں سال پاکستان کا GDP 4.7% ہوگا، گورنمنٹ سیکیورٹیز میں رسک فیکٹر نہ ہونے کے برابر ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا خیر مقدم، کہا JP مورگن کی رپورٹ ہماری کارکردگی کا اعتراف ہے۔ شدید گرمی میں بجلی کا بحران سنگین ہو گیا، پنجاب میں گھنٹوں بجلی کی بندش سے شہری بے حال۔ اسلام آباد، فیصل آباد سمیت کئی شہروں کے اسکولز میں بچے بے ہوش، سول اسپتال فیصل آباد میں AC بند ہو گئے، مریض پریشان، ڈاکٹرز نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے دفتر کا گھیراؤ کر لیا۔ YDA نے 24 گھنٹے میں AC نہ چلنے پر OPD بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ پنجاب بھر میں 10 سے 15 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، ملک بھر میں شارٹ فال 6,000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ PTI کی منصوبہ بندی میں ناکامی سے بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ سلیکٹڈ لیڈر کی نااہلی کا یہ عالم ہے کہ کم طلب کو پورا بھی نہیں کر پا رہا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی حکومت پر تنقید، کہا مسلم لیگ نون نے وافر بجلی پیدا کرنے والے کارخانے لگائے، نظام کی اصلاح اور ترقی سے لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ سردیوں میں PTI لیڈر جھوٹ بولتے رہے کہ نون لیگ نے اتنی زیادہ بجلی بنا دی جس کی ضرورت نہیں تھی۔ ملتان سلطانز کے خلاف ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی بیٹنگ جاری، سلطانز نے کنگز کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے 177 رنز کا ہدف دیا۔ ملتان سلطانز کی جانب سے خوشدل شاہ اور رائلی روسو نے 44 رنز بنائے، کراچی کنگز کے تھرسیرا پیریرا نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ جو ادارہ پال رہا ہے اسی کے ساتھ بغاوت 63 جانیں لے گئی، ٹرین حادثے کے ذمہ داروں کو لٹکائیں گے، کوئی رعایت نہیں ملے گی، نوکری سے نکالیں گے، تمام مراد واپس لیں گے۔
वजीर रेलवे आजम स्वाति कहते हैं कसूरवार ड्राइवर गाड़ी चेकिंग और ट्रैक की देखभाल करने वाले हैं। अगर सीईओ ने गफलत का मुजाहरा किया होगा तो उसे भी सजा मिलेगी। नॉन फाइलर को पकड़कर जेल भेज देंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का बड़ा ऐलान, कहा खुद जायजा लेकर टैक्स दें। FBI की हरासानी खत्म कर दी, कोई नोटिस नहीं देगा। थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, कोई पकड़ा जाए तो टांग दें। पाकिस्तान में गधों की तादाद में तेजी से इजाफा। इस साल गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। मौजूद गधे 56 लाख हो गए। भैंसें, बकरियां, भेड़, ऊंट भी बढ़ गए। इक्तिसादी सर्वे में नंबर जारी। पिछले साल से जानवरों की तादाद 20 लाख बढ़ गई। घोड़ों में इस साल इजाफा नहीं हुआ। मैं पाकिस्तानी हूँ, जो गद्दारी का मेडल मेरे सीने पर सजाया गया। मैं समझता हूँ मफाहमत उनके दरमियान होती है जो बराबर हों। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ जमानत पर रहा। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी हूँ, मेरे सीने पर गद्दारी का मेडल सजाया गया। मफाहमत उनके दरमियान होती है जो बराबर हों। कभी ताकतवर की कमजोर से मफाहमत नहीं होती। जरूरत इस बात की है आईन और कानून की हुक्मरानी हो। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को गिरफ्तारी से कम एक हफ्ते पहले मतला करें। लाहौर हाई कोर्ट का नैब का हुक्म। लीगी रहनुमा ने मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ, अबूरी जमानत दी जाए। नैब ने जवाब जमा कराया कि कैप्टन सफ्तर को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, गिरफ्तारी मतलूब नहीं। आर्मी चीफ से पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के सरबराह की मुलाकात। पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और इक़दामात पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने हेल्थ वर्कर्स की खिदमात को सराहा। कहा, पोलियो का खात्मा कौमी कॉज और कौमी कोशिश है। क्रिस्टोफर एलिनस ने इंसदादे पोलियो के लिए पाक फौज और पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। 2 बूंद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं, हमेशा हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। रजाकार घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। बैरून मुल्क जाने वालों को फाइजर वैक्सीन न लगाने का फैसला। फाइजर वैक्सीन सिर्फ आज़मीन हज और दायमी अमराज में मुब्तला अफराद को लगाई जाएगी। वैक्सीन की कलील मिकदार के बायस हुकूमत ने हिकमत अमली तब्दील कर दी। मुल्क में कोरोना के मजीद 76 मरीज इंतकाल कर गए। 1303 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मजबूत आने की शरह 3.1% रही। पेशावर एयरपोर्ट पर सुराग रसा कुत्तों ने 24 मुसाफिरों में कोरोना की निशानदही कर दी। प्रोजेक्ट जो है वजीर आज़म इमरान खान की जो गाइडलाइंस हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के हवाले से, उसी के पैराए में ये आती है और ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये पहला मैन मेड लगून है पाकिस्तान का, बल्कि इस खत्ते का प्लैटिनम ब्रोकर्स जो हमारी ये पिलर्स हैं ARY लगूना के। खत्म हुआ सार्फिन का इंतजार। पाकिस्तान के मुनफरिद मंसूबे ARY लगूना DHA सिटी कराची की पहली बैलेटिंग हो गई। बुकिंग शुरू। बैलेटिंग में नाम आने पर खुशकिस्मत सार्फिन फौरी बुकिंग करा सकते हैं। रह जाने वाले अगली बैलेटिंग में शामिल हो गए। नताइज ARY लगूना DHA सिटी कराची की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध ने कहा, प्रोजेक्ट वजीर आज़म इमरान खान की गाइडलाइंस में आता है। तर्ज रिहाइश बहुत खूबसूरत होगा। चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल का कहना था, ARY लगूना DHA सिटी कराची के प्लैटिनम ब्रोकर्स पिलर्स हैं। ये खित्ते का पहला मैन मेड लगून होगा। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण रिंग ऑफ फायर अमेरिका, रूस, यूरोप, ग्रीनलैंड, शुमाली कनाडा और शुमाली एशिया में देखा गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज को ग्रहण दोपहर 1:12 पर लगा। सूरज ग्रहण 4:34 पर खत्म हुआ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।